دوستو، پاکستان میں ختم نبوت پر پہرا دینے والی ہستی خادم حسین رضوی صاحب کو تو آپ بخوبی جانتے ہیں، جو کہ پاکستان میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بانی ہیں، اور چند ہی سالوں میں اس تحریک کو پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی بنانے میں بھی خادم حسین رضوی صاحب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہاں تک کہ ختم نبوت پہ کوئی بھی بات ہو تو تحریک لبیک والوں نے ہی سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے۔ اور دوستو، اگر آج تحریک لبیک بلندیوں کو چھو رہی ہے تو خادم حسین رضوی کا اس پارٹی میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آسیہ بی بی، پروفیسر سعید احمد قتل کیس اور احمدیوں کی حمایت میں قانون پاس کروانے والے زاہد حامد کا استعفیٰ دلوانے میں بھی خادم حسین رضوی نے ہی سب سے ضروری کردار نبھایا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جس نے خادم حسین رضوی کا پیار لوگوں کو دلوں میں اور بڑھا دیا۔ لیکن چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے خادم حسین رضوی نے سفر طے کرتے ہوئے یہ مقام حاصل کیا۔ تو دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 22 مئی 1966 سے، جب اٹک کے گاؤں نکا کلاں میں خادم حسین رضوی صاحب کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد حاجی لال خان جو کہ اسی گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ چونکہ وہ گاؤں نکا کلاں میں پیدا ہوئے، اس لیے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول سے ہی حاصل کی۔ پھر آگے چل کر دینی تعلیم کے لیے وہ جہلم چلے گئے۔ تب ان کی عمر بمشکل 8 سال ہوگی۔ اس کے بعد 4 سال کے عرصے میں انہوں نے قرآن پاک جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم سے مکمل کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی۔ اس وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ 12 سال کی عمر ہوئی تو آپ گجرات چلے گئے اور وہاں سے 2 سال میں قرات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں وہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل ہو گئے۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1988 میں درس نظامی مکمل کیا۔ وہاں سے انہیں علامہ حافظ عبدالستار سعیدی، مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی سے ترمذی شریف، مفتی محمد عبداللطیف نقشبندی سے مسلم شریف اور ابو داؤد شریف، علامہ محمد رشید نقشبندی سے قصیدہ بردہ شریف، علامہ عبدالحکیم شرف قادری سے بخاری شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور دوستو، 1990 میں انہوں نے اسی مدرسہ میں علم صرف کا درس دینا شروع کر دیا۔ 1993 میں آپ نے محکمہ اوقاف کو امامت اور خطابت کے لیے جوائن کیا۔ اس کے بعد آپ کا تبادلہ حضرت شاہ ابو معالی کے مسجد میں ہو گیا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب آپ نے پرویز مشرف کی اسلام دشمن پالیسیوں کے نتیجے میں شروع ہونے والی نظام مصطفیٰ تحریک میں بھرپور شرکت فرمائی۔ اور پھر آگے چل کر جب غازی ملک ممتاز قادری نے گستاخ رسول سلمان تصیر کو واصل جہنم کیا تو رضوی صاحب نے اس اقدام کی حمایت کی اور خراج تحسین پیش کیا، جس کے نتیجے میں محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ بعد ازاں آپ کو ملازمت کی دوبارہ یقین دہانی کروائی گئی، لیکن آپ نے ایسی ملازمت کو ٹھکرا دیا جس میں حق بیان کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اور پھر زندگی نے ایسا موڑ لیا کہ 2009 میں پیش آنے والے حادثے میں وہ معذور ہو گئے اور وہیل چیئر تک محدود ہو گئے۔ لیکن یہ واقعہ بھی ان کے جذبے اور ہمت کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کم نہ کر سکا۔ اور پھر آگے چل کر جب 29 فروری 2006 میں غازی ممتاز حسین قادری کو ناحق پھانسی دی گئی تو خادم حسین رضوی نے حکومت کے اس فیصلے پر جلوس نکالے، جس کے نتیجے میں ملک کی دوسری اسلامی پارٹیز اور کثیر تعداد میں عوام بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب 26 جولائی 2017 کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کا مقصد تحفظ ختم نبوت تھا، جو آگے چل کر سیاسی پارٹی کی بھی حیثیت حاصل کر گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے والوں کا ہمیشہ سامنا کیا۔ ان کا ایک شعر جو کافی مشہور ہوا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اگر بات کی جائے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں تو 1993 میں ان کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی،
جس میں سے ان کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام حافظ محمد سعد حسین جو کہ آج کل تحریک لبیک کے امیر ہیں، اور چھوٹے بیٹے کا نام حافظ محمد انس ہے۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ اور دوستو، پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے دنیا کے سارے مسلمانوں کو سوگوار کر دیا۔ 19 نومبر 2020 کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو قریبی ہاسپٹل میں لے گئے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ان کو شیخ زید ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا، لیکن وہاں بھی ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی اور تقریباً شام 8:48 پر انہوں نے دم توڑ دیا۔ رضوی صاحب کے بیٹے سعد حسین رضوی کا کہنا ہے کہ ان کے والد کو ڈیڈ باڈی قرار دینے کے بعد 5 منٹ تک دوبارہ سانس آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر سانس لینا بند ہو گیا اور بالآخر انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے استاد محترم علامہ حافظ عبدالستار سعیدی نے ادا کی۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی نماز جنازہ میں 1,70,00,000 لوگوں نے شرکت کی۔ ان کو مدرسہ ابو ذر غفاری میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اگرچہ وہ ہمارے بیچ اب نہیں رہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔